ایک کہانی جس کا عنوان ٹھوکر۔ ایک شہر میں ایک نیک دل آدمی رہتا تھا۔ گھر میں 3 افراد تھے، میاں بیوی اور ایک بچی۔ بچی بڑی خوبصورت، چنچل اور نٹکھٹ تھی، ساتھ ہی تیز ترار بھی۔ ذرا ذرا سی دیر میں رنگ بدلتی رہتی تھی۔ وہ کبھی تو ایسی معصوم اور بھولی لگتی جیسے فرشتہ، اور کبھی کبھی ایسی شرارتیں کرتی کہ بڑے بڑے کی چھٹی کر دیتی۔ اس کے بے پناہ حسن کو دیکھ کر ہر شخص کا دل چاہتا کہ اسے اپنی گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لے۔ ماں باپ تو 100 جان سے نثار تھے۔ لاڈ و پیار نے اس کے مزاج میں ضد کا مادہ زیادہ پیدا کر دیا تھا۔ جب دیکھو بازار جانے کی ضد کرتی اور کھلونوں کی دکان دیکھ کر مچل جاتی۔ ماں باپ ضد پوری کرتے، وہ بار بار بازار سے 2-4 کھلونے، فراقیں، جوتے اور نہ جانے کیا کیا خرید لاتے۔ دھیرے دھیرے اس کے پاس کھلونے کا انبار لگ گیا۔ سبھی کچھ تو تھا اس کی الماری میں، ہاتھی، گھوڑا، مینا، بندر، مور، بھالو، شیر، کوا، طرح طرح کی گڑیا اور گڈے بھی۔ اپنے گڈوں میں سے ایک روئی کے گڈے کو وہ بہت پیار کرتی تھی۔ اسے نہلاتی دھلاتی، پیار کرتی اور باتیں کرتے کرتے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر سو جاتی۔ گڈا روز و شب کا ساتھ تھا۔ ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ زینے سے لڑکھڑا کر گر گئی اور گڈا آندھی میں اڑ گیا۔ چوٹ تو اسے بھی آئی، لیکن چوٹ کا احساس کیے بغیر گڈا ہاتھ میں نہ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے اس نے اپنا برا حال کر لیا۔ وہ ہر وقت اپنے گڈے کے لیے غم میں کھوئی کھوئی رہتی۔ اس کی جدائی نے اسے پاگل بنا دیا۔ اس نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ ماں باپ کا دل تڑپ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو کنگھی، چوٹی، کاجل، نیل پالش اور لپسٹک لگا کر نئی نئی فراقوں میں سجانا چاہا، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکان کی کوئی چمک نہ ابھری۔ اب تو وہ اپنے گھر کے فرش پر میلی فراق پہنے اکثر پڑی رہتی۔ کبھی کبھی تو اپنی پھٹی پٹی آنکھوں سے خلا میں گھورتی رہتی۔ گھورتے گھورتے گڈے کے لیے چلاتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ تن بدن کا کوئی ہوش نہ رہتا۔ گھر والوں نے اسے نہ جانے کتنے کھلونوں کی دکانیں دکھائیں، لیکن بڑی کوشش کے باوجود وہ گڈا انہیں کہیں نہ ملا۔ گھر والے اسے کسی طرح ہنسانے کی کوشش بھی کرتے تو وہ چلاتی، روتی، بلکتی، بال نوچتی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی۔ بس اس کی رٹ تھی کہ وہی گڈا لوں گی میں۔ دیکھتے دیکھتے اس کا پھول جیسا چہرہ مرجھاتا چلا گیا اور وہ کافی کمزور ہو گئی۔ علاج بھی بے پناہ کیا گیا، لیکن بے سود۔ گنڈے تعویذ نے بھی کوئی اثر نہ کیا۔ اس کا چہرہ پیلا اور آنکھ کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے۔ اب تو اس کو چلنے میں بھی دقت ہونے لگی، یعنی لڑکھڑا کر گر جاتی۔ ایسا لگتا کہ موت دھیرے دھیرے اپنے قدم بڑھاتی ہوئی پاس آ رہی ہے۔ ایک دن اس کی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی تھی کہ اس کی نظر کھلونوں کے ایک دکان پر پڑی۔ اس نے رکشہ رکوایا اور رکشے سے خود اتر کر دکان کے کاؤنٹر سے ایک کھلونا اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی ماں اس کی چستی پھرتی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت تو اس بات پر تھی کہ ایک بے جان اور لاغر جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک آئے۔ دکاندار بھی بچی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھی بچی کی چستی پھرتی کو دیکھ کر حیران تھا۔ اسے حیرت تو اس بات پر تھی کہ بچی نے جس کھلونے کو پسند کیا تھا وہ صرف چابی سے کرتب دکھانے والا ایک جوکر تھا۔ بچی کو نہ جانے کون سی جوکر کی ادا بھا گئی تھی۔ دل کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ نہ جانے لڑکی کا دل کب اور کہاں آ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دکاندار نے بچی سے کھلونا لیا، اس میں چابی بھری اور کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ جوکر اچھل کود کر اپنے کرتب دکھانے لگا۔ کبھی ڈرم دکھاتا، کبھی کلا بازیاں کھاتا، کبھی ناچتا، کبھی گردن، کبھی کمر ہلاتا۔
جوکر کے عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر بچی بے تحاشا تالیاں بجا بجا کر قہقہے لگانے لگی۔ دھیرے دھیرے جب چابی ختم ہو گئی تو جوکر نے جھک کر سلام کیا اور ایک ٹانگ پر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ماں نے کھلونے کی قیمت ادا کی اور بچی کہیں اور نہ جا کر اپنی ماں سے ضد کر کے گھر واپس آ گئی۔ ماں نے بھی بچی کی ضد پر ڈاکٹر کے ہاں سے دوا لانا ملتوی کر دیا۔ ابو بھی بچی کو خوش اور ہنستا ہوا دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ ماں نے اس کے ابو کو بچی کے خوش ہونے کا راز بتایا۔ بچی فرش پر بیٹھی بار بار چابی بھر بھر کر جوکر کے کرتب دیکھ دیکھ کر نہال ہو کر قہقہا لگا رہی تھی۔ یہ جوکر کا ہی کرشمہ تھا جو بچی کے ہونٹوں پر ہنسی کے پھول کھل گئے تھے۔ بچی کو خوش دیکھ کر گھر میں ایک بار پھر بہاریں لوٹ آئی تھیں۔ دھیرے دھیرے بچی کی صحت میں بھی بدلاؤ آتا گیا اور وہ پہلے جیسی ہو گئی، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس پر اور بھی نکھار آ گیا تھا۔ اب اس نے پھر نئے سرے سے چوٹی، چپل، کاجل اور نئے نئے فراقیں پہننا شروع کر دی تھی۔ اس کے گھر والے جوکر کے بڑے احسان مند تھے۔ ہر وقت جوکر کا نام سب کی زبان پر تھا۔ سب اس کے اس انوکھے کرشمہ پر فدا تھے کیونکہ اس کی بچی کی جان بچ گئی تھی۔ پلاسٹک کے چابی والے جوکر نے معصوم بچی کے بے پناہ پیار میں روح پھونک ڈالی تھی۔ وہ ایک زندہ روح کی طرح محبت کی حرارت محسوس کرنے لگی۔ جوکر بھی تھا بے حد خوش۔ بچی کے پیار نے اسے پاگل بنا دیا تھا۔ وہ ایک بھی پل کے لیے بچی سے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا۔ بچی کو ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھنے سے اس کا دماغ 7ویں آسمان پر تھا۔ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب شے سمجھنے لگا تھا۔ حقیقت ہے محبت بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے جو بے جان میں بھی روح پھونک ڈالتی ہے۔ وقت کے پنچھی نے اڑان کا رخ بدلا اور بچی اس جوکر کو ساتھ لیے ماں کے ساتھ بازار گئی اور اس نے کھلونوں کی دکان کے کاؤنٹر پر طوفان میں گم ہو جانے والا گڈا دیکھا۔ پہلے تو وہ تھوڑی دیر تک اسے ٹکٹکی لگائے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گڈا اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ پھر اس نے سینے سے لگے جوکر کو سینے سے ہٹا کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ گڈے کو دونوں ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ بچی کی ماں نے دکاندار کو گڈے کی قیمت ادا کی اور بچی کا بازو پکڑ کر دکان سے نیچے اتری۔ دکاندار نے اس پرانے جوکر کو اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا۔ بچی اور اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے ایک تیز رفتار کار کے پہیے نے جوکر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس حادثے کو دیکھ کر بچی چیخ پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جوکر کا بکھرا ہوا ٹکڑا ہر آنے جانے والوں کی ٹھوکروں سے گرد بن کر فضا میں پھیل رہا تھا۔